اسلام ٹی وی کو فرینڈ سبسکرائب کرو، ساتھ میں بیل آئکن کو ونستغفره دباؤ۔ ونؤمن به ونتوكل عليه اسلام ٹی وی کو فرینڈ سبسکرائب کرو، ساتھ میں بیل آئکن کو دباؤ۔ ویڈیو کی ونعوذ نوٹیفیکیشن بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام ساتھی دل کی محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم 12 اگست 2003 کو جامع مسجد عمر حضرت پیر میں قرآن و سنت کانفرنس کے اندر سے منعقد ہونے والے اس اجتماع میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں.
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے۔ میرے محترم دوستو، انسان کو حقیقی انسان قرآن بناتا ہے۔ اگر کوئی بندہ وحی الہی سے روشنی حاصل نہ کرے اور صرف اپنے دماغ پر ڈپینڈ کرے تو یہ ہلاکت کا شکار ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی دماغ میں نور ہے وہ کافی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آنکھوں میں بھی نور ہے، جس سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اس تاریخ علاقے میں کسی تاریخ جگہ پر جہاں روشنی کا کوئی بندوبست نہ ہو، آپ کی آنکھیں چاہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو پھر بھی آپ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ آنکھ تب کام کرے گی جب اس کے ساتھ دوسرا نور ملے گا، دوسری روشنی ملے گی، چاہے وہ ٹارچ کی ہو، ٹیوبران کی ہو، بلب کی ہو، سورج کی ہو، چاند کی ہو، تب یہ آپ کی آنکھ کام کرے گی۔ تو عقل کا جو نور ہے وہ بھی تب صحیح کام کرے گا جب اس کو قرآن کا نور ملے گا۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی ٹھیک چلے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن اور سنت سے رہنمائی حاصل کرے۔ قرآن متن ہے اور حضور کا طریقہ شرع ہے، قرآن تھیوری ہے اور حضور کی سنت پریکٹیکل ہے، قرآن اجمال ہے، حضور کی سنت اس کا تفصیل ہے۔ احکامات بتلائے گئے ہیں قرآن مقدس میں، تفصیلات کے لیے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روشنی حاصل کرنی پڑے گی۔ حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں، تفصیلات حدیث میں ملیں گی۔ حکم کیا گیا کہ رمضان کے روزے رکھے، تفصیل حدیث میں ملے گی۔ حکم کیا گیا کہ حج کرے، تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے۔ حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرے، تفصیلات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہے تو وہ بھی بھٹک جائے گا۔ ویسے تو اللہ نے جتنی مہربانیاں کی ہیں سب بڑی مہربانیاں ہیں، لیکن جو مہربانیاں بہت بڑی ہیں، ایک کتاب اللہ کی صورت میں، ایک رسول اللہ کی صورت میں، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ایک کتاب اللہ کی صورت میں، ایک رسول اللہ کی صورت میں۔ حضور معلم انسانیت ہے، حضور ہمارے قائد ہے، حضور ہمارے رہبر ہے، حضور ہمارے پیشوا ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قائد اعظم کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، قدم قدم پر آقا کے نقش قدم کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ حضور کی زندگی سیمپل ہے، حضور کی زندگی سیمپل ہے۔ آپ کو کپڑے بنوانے ہیں، بہترین کپڑا آپ نے بازار سے خریدا، ٹیلر ماسٹر کے پاس چلے گئے، میرا جوڑا بنا دے، اچھی بات کیسا بناؤں؟
آپ نے بنا بنایا جوڑا دے دیا، اس طرح بناؤ، یہ سیمپل ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر آپ کے سیمپل کے مطابق جوڑا بناتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر الٹ بنا دیتا ہے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کیا کر دیا تو نے؟ اس نے کہا بڑی خوبصورت ڈیزائن بنائی ہے، ذرا دیکھو، نہیں میں نے سیمپل دیا تھا، تو نے کپڑوں کا بیڑا فرق کر دیا، آپ جوڑے کو پھینک جاتے ہیں، آپ کو زیورات بنانے ہیں، جیولری کی دکان پہ جاتے ہیں، جی یہ زیورات چاہیے، اچھی بات جی بنا دیتے ہیں، کیسی ڈیزائن ہو، آپ نے تنے بنائے زیورات دے دیے، یہ سیمپل ہے، کسی سیلف کے بناؤ۔ اگر وہ سنار آپ کے دیے گئے سیمپل کے مطابق زیور بناتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں، اگر اپنی مرضی چلاتا ہے آپ ناراض ہوتے ہیں، زیورات کو پھینک دیتے ہیں۔ میں نے سیمپل دیا تو آپ نے کیا کر دیا؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت بندوں سے پوچھیں گے کیا لے آئے ہو، اور ان کو پرکھا جائے گا آقا نامدار کے سنت کے سیمپل پر۔ نماز بھی پرکھی جائے گی، روزہ بھی پرکھا جائے گا، حج بھی پرکھا جائے گا، زکات بھی پرکھی جائے گی، کلمہ بھی پرکھا جائے گا، اذان بھی پرکھی جائے گی۔ اگر حضور کے طریقے کے مطابق ہوگی یہ ساری باتیں تو قبول کر لیا جائے گا، مطلب پھینک دیا جائے گا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بحث کریں کہ ہم زندگی اللہ کے محبوب کے نقش قدم کے مطابق سفر کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کو نعمت عظمی ہے۔ ابھی چھوٹے بچے نے تلاوت کی، عمر کتنی تھی، قد کتنا تھا، کاف کتنا تھا، وہ انداز کیسا تھا، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اتنا مادی طور پر سنی حوالے سے شہود و نصارا نے پوری دنیا پر قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں، پوری دنیا میں ایک بھی تورات کا حافظ نہیں، زبور کا حافظ نہیں، انجیل کا حافظ نہیں، گیتا کا حافظ نہیں، قرآن کا حافظ نہیں، بائبل کا حافظ نہیں، لیکن آپ کو اتنے بچے بھی قرآن کے حافظ ہیں۔ غلط بیان تو نہیں کر رہا، چھوٹے بچے بھی آپ کو حافظ قرآن ملیں گے، بڑی عمر والے بھی آپ کو حافظ قرآن ملیں گے، بوڑھے بھی، جوان بھی، خواتین بھی، بچیاں بھی۔ یہ قرآن کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ فَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جو قرآن یاد کرے حافظ کہلائے گا، جو قرآن کو اس اصلی انداز اور لہجے کے مطابق پڑھے جو مطلوب لہجہ ہے آئی کہلائے گا، جو قرآن کے معانی کو سمجھے، سمجھنے کی کوشش کرے، اوروں کو سمجھانے لگے عالم کہلائے گا، جو قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے عابد اور زاہد اور متقی اور پرہیزگار کہلائے گا۔ الفاظ کی بھی اللہ نے حفاظت کرائی، لہجے کی بھی اللہ نے حفاظت کرائی، اور جو علوم و معارف ہے قرآن مقدس میں اللہ نے ان کی بھی حفاظت کرائی۔ میرے محترم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ دل میں سبحان اللہ کی پابندی تو نہیں ہے نا بھائی، ذرا محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ مجلس میں برکت نازل ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، سکینت نازل ہوگی۔
ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، حدیث پڑھ رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا. میرے آقا نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پر عمل کیا اس کی برکت سے قیامت والے دن اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ تاج پہنائیں گے. جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پر عمل کیا اس کی برکت سے اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت میں تاج پہنائیں گے. کیسا خوبصورت ہوگا. ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم. میرے آقا نے فرمایا سورج کی شعائیں دیکھتے ہیں جتنا خوبصورت ہے اور کتنی شعائیں ہیں. اگر یہ سورج آپ کے گھر میں آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی. میرے آقا نے فرمایا اگر یہ سورج جو آپ کے گھر میں آ جائے یہ بھی استاد کے سامنے آئے تو شرمندہ ہو جائے. وہ تاج کتنا خوبصورت ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بالذی عمل بہذا. جس کی وجہ سے اس کے والدین کی اتنی عزت کی جائے، جس کی وجہ سے اس کے والدین کا ایسا اکرام کیا جا رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا کچھ اندازہ تو کرو تو کس کی عزت اللہ تعالیٰ کتنی کرے. اور ایک حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کرے کہ میرے رب نے یوں فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. میرے آقا نے فرمایا میرے رب یوں فرما رہے ہیں. توجہ ہے آپ کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے یوں فرمایا جس کو قرآن نے مشغول کر دیا، جس کو قرآن نے مصروف کر دیا، اتنا مشغول کر دیا کہ بس جو اس کو وقت ملتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. نماز سے فارغ ہوا تلاوت میں لگ گیا، نیند سے بیدار ہوا تلاوت میں لگ گیا، کام سے واپس آیا تلاوت میں شروع ہو گیا، دکان سے بیٹھا ہوا ہے فارغ اوقات ہیں قرآن پڑھ رہا. جو بھی وقت ملتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. دوسرا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا اور کوئی دعائیں بھی لمبی دوری نہیں مانگتا. سب جو وقت ملتا ہے تلاوت کرتا ہے. دماغ سے فارغ ہوا پھر تلاوت میں، نیند سے بیدار ہوا پھر تلاوت میں، دفتر سے واپس آیا پھر تلاوت میں، دفتر میں فارغ وقت مل گیا پھر تلاوت میں. کوئی لمبی چوڑی دعائیں بھی نہیں مانگتا، دوسرا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا، کوئی وظائف بھی نہیں پڑھتا. جتنا اس کو وقت ملتا ہے تلاوت کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رب فرماتے ہیں جس بندے کو قرآن اتنا مشغول کر دے کہ وہ دوسرا کوئی ذکر بھی نہ کر سکے اور دوسرا کوئی سوال بھی نہ کر سکے، مانگ بھی نہ سکے، قرآن اتنا مشغول کر دے اس کو. فرمایا آتیتہ افضل ما اوتی السائلین. حضور نے فرمایا میرے رب فرماتے دنیا میں جتنے بھی سوال لی ہے مجھ سے مانگنے والے، میرے در پہ رونے والے، دعائیں کرنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب یوں فرماتے دنیا کے تمام مانگنے والوں کو اتنا نہیں دوں گا جتنا اس تلاوت کرنے والے کو بن مانگے دوں گا. من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اور فرمایا قرآن کی فضیلت دنیا کی کتابوں پر اس طرح ہے
جس طرح اللہ کی فضیلت کائنات کی یہ نعمت عظیمہ ہے. اور دو دنوں میں جگہ تو ہم نے قرآن کے ساتھ کیا اشر کیا ہے؟ ہاں جی وہی اشر کیا ہے جو ایک مریض نے ڈاکٹر کے نسخے کے ساتھ کیا. بندہ بیمار ہوا بڑی کوشش کی دوائیاں لیں ڈاکٹروں کے پاس گیا طبیعت سمجھ نہیں رہی تھی. کسی نے کہا جی لندن میں پرانے ڈاکٹر صاحب ہیں بڑے ایکسپرٹ ہیں اسپیشلسٹ ہیں وہاں چلے جاؤ طبیعت دکھلاؤ اللہ کرے گا تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. بیچارے نے کچھ پونجی جمع کی لندن چلا گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا. وہ واقعی اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا ایکسپرٹ تھا. اس نے اس کی طبیعت دیکھی علاج تجویز کیا نسخہ لکھ کر دیا استعمال کرو اللہ تعالیٰ تجھے شفا دیں گے. واپس گھر آ گیا دوائی لیتا نہیں ہے صرف رکھے لگا رہا ہے پینسلین پیراسیٹامول بینوڈرل پیریٹون پیراسیٹامول بروفن وہ پڑھتا ہے دوائی لیتا نہیں. کسی شادی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی آپ کو پتا نہیں عرصے سے بیمار ہوں یہ تو پتا ہے. پھر یہ کیا کرتے کہا مجھے ساتھیوں نے کہا کہ لندن کے پرانے ڈاکٹر میرے کعبے میں چلا گیا بڑا قابل آدمی تھا مجھے دیکھ کر میری بیماری پہچان لی دوائی لکھی ہے اب اس کے پتے لگا اللہ کرے گا تب یہ سمجھ جائے گی بھائی ٹھیک ہو جائے گا. کیا کرتے ہو اللہ کی بندی دوائی لو نہ استعمال کرو اس طرح تو کام نہیں چلے گا. اچھا جی پھر بھی لیتا نہیں. اب اس نسخے کو چوب رہا ہے ادھر رکھتا ہے ادھر رکھتا ہے. یہ کیا کرتے کہ ڈاکٹر صاحب بڑے قابل تھے یار بڑی اچھی دوائیاں لکھی ہے اب چوب رہا ہوں اللہ کرے گا طبیعت سنبھل جائے گی اب تو ٹھیک ہو جائے گا. بولیں گے خدا کی بندے کیا کرتے ہو دوائی لو نا جب استعمال نہیں کرو گے تو طبیعت کیسے سنبھلے گی؟ اللہ جی اس طرح بھی کام نہیں چلے گا. اب اس کو جناب اس نے تعویذ بنا دیا پرچے کو گلے میں ڈال دیا اب تو ٹھیک ہو جائے گی. اب تو آپ کا دماغ سب کا ٹھیک کام کر رہا ہے وہاں پر پھر دماغ کیوں نہیں کام کر رہا؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ پڑھنے کا ثواب الگ ہے اس سے انکار نہیں ہے قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے لیکن نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مقدس کو نازل کیوں کیا کہ قرآن کو پڑھا جائے قرآن کو سمجھا جائے اور قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی جائے. یہ ہے نزول قرآن کا مقصد. جب آپ پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تو پتہ کیسے پڑے گا جنت کیا ہے جہنم کیا ہے؟ جب قرآن پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. ہدایت کیا ہے ضلالت کیا ہے؟ جب قرآن پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. اسلام کیا ہے کفر کیا ہے؟ جب قرآن پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. حلال کیا ہے حرام کیا ہے؟ جب قرآن پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جب قرآن پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے قرآن کو سمجھا جائے اور قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی جائے. آج آپ وعدہ کریں آپ قرآن پڑھیں گے جتنا کرتا تھوڑا بہت پڑھنا شروع کریں اور سوچ سمجھ کے پڑھیں گے. کوشش کریں گے اس کا ترجمہ دیکھیں تفسیر دیکھیں مقصد سمجھیں کہ قرآن کی ڈیمانڈ کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے. یہ آپ کا بھی کہاں چلا جائے جرمنی میں فرانس میں اور وہاں کی زبان سیکھے اور پھر اس زبان میں آپ کو ہفتے کے بعد خط لکھے اور زبان آپ کو آتی نہیں تو پھر آپ جائیں گے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس یار میرے ساتھی نے ہفتے کے بعد خط لکھا جرمنی زبان میں اور فرانسیسی زبان میں اور جاپانی زبان میں مجھے کو یہ زبان نہیں آتی مہربانی کر کے آپ مجھے یہ پڑھ کے سنائیں کہ میرے ساتھی نے کیا لکھا ہے. کم یوں سمجھیں کہ قرآن مقدس اللہ کی طرف سے تمہارے نام لکھا گیا خط ہے. اس کو ایک مرتبہ تو سمجھ کے پڑھو اللہ نے کیا فرمایا ہے کیا قرآن سنت کو قرآن اور سنت کے تقاضوں کو سمجھیں قرآن اور سنت کے تقاضوں کو سمجھیں. یہ چومنے اور چاٹنے کی کتاب نہیں ہے یہ پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی کتاب ہے.
جو قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، قرآن کے احکامات کے مطابق چلے گا، قرآن اس کے لیے شفاعت ہے، اللہ کی قسم کھا دے گا۔ اور جو قرآن کو صرف چومنے اور چاٹنے کی حد تک رکھے گا، نہ پڑھنے کی ضرورت، نہ سمجھنے کی ضرورت، نہ عمل کرنے کی ضرورت، یہ فریاد کرے گا قیامت کے دن، قرآن فریاد کرے گا۔ میرے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ دو الفاظ قرآن و سنت، آج کی اس کانفرنس کا نام ہے قرآن و سنت کا۔ قرآن کا لفظی ترجمہ جس کو سب سے زیادہ پڑھا جائے کائنات میں، وہ کتاب جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ صرف اللہ کی کتاب، کوئی کتاب۔ میرے محترم دوستو، قرآن مقدس کے احکامات کو سمجھیں۔ پوری کائنات کا علم اللہ نے قرآن میں سمو دیا ہے۔ مبدا، معاد اور معاش، پوری دنیا کے علوم کو آپ ان تین حصوں میں بند کر سکتے ہیں، مبدا، معاش اور معاد۔ ابتدا کیسے ہوئی، خاتمہ کیسے ہوگا، اور پھر زندگی کس طرح گزارنی ہے، پیٹ کا مسئلہ کس طرح حل ہوگا۔ مبدا، معاش اور معاد، یہ تمام چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو مینار نور سمجھیں۔ گاڑی خراب ہوتی ہے تو گیرج میں لے جاتے، اور پھر وہاں میکینک ہوتے ہیں، چیک ہوتے ہیں، آپ کی گاڑی کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی نئے ماڈل کی گاڑی آ گئی تو ان کے لیے پھر کتابچے بھی ہوتے ہیں۔ نئے ماڈل کی گاڑی آ گئی اور میکینک کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر اس کے لیے گائیڈ بک ہوتا ہے۔ تو یہ مساجد اور مدارس اور مکاتب، یہاں انسانوں کی تعمیر ہوتی ہے، اور یہ علماء کرام، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ میکینک ہے، انسٹرکٹر ہے، اور پھر قرآن مقدس کی حیثیت گائیڈ بک کی ہے۔ میرے محترم دوستو، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو اپناؤ، آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی۔ ہم تو ظاہری نتیجے دیکھتے ہیں، دنیا میں بھی اگر کوئی سنت کے طریقے کے مطابق چلتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، ہم وضو کرتے ہیں، تقریباً ہر نمازی روزانہ 5 وقت وضو کرتے ہیں، اور اس اعضاء کو دھویا جاتا ہے جو عموماً کھلے ہوتے ہیں، باقی جسم کپڑے وغیرہ ہیں ڈھکا ہوا ہے، لیکن پاؤں، ہاتھ اور چہرہ تقریباً کھلا ہوا ہوتا ہے۔ آج کل پیٹ بھی دھماکے ہو رہے ہیں، ٹی وی پہ اشتہارات آ رہے ہیں، اخبارات میں اشتہارات آ رہے ہیں کہ کامکاری افراد سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ جو پانی کا بار بار استعمال ہے، انسان اس سے تابکاری افراد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جا کے ڈاکٹروں سے پوچھیں، یہ نیشنل فینومینا ہے، قدرتی علاج، تابکاری افراد سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پگڑی پہ ناراض ہیں، لیکن یہ پگڑی سن اسٹروک کا بہترین علاج ہے، سن اسٹروک کا بہترین علاج ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سرہ چھوڑتے تھے، اب تو ہمارے سرے اوپر آسمان کی طرف جا رہے ہیں، یہ حضور کی سنت نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے رواج ہیں۔ دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کاندھوں کے درمیان میرے آقا اپنا پورا پیچھے چھوڑتے تھے، اسپائنل کارڈ کے بالکل اوپر۔ اور آج کی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ اس زمانے کے اس کپڑے کی وجہ سے، اس سرے کی وجہ سے جو شانوں کے درمیان لٹکتا رہتا ہے، آدمی اسپائنل کارڈ کی بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ جلدی فوائد ہے،
اور پھر نماز کی طرف آئے. اس زمانے میں بچوں کے لیے الگ ایکسرسائز ہے، جوانوں کے لیے الگ ایکسرسائز ہے، بوڑھوں کے لیے الگ ایکسرسائز ہے، خواتین کے لیے الگ ایکسرسائز ہے. لیکن نماز دنوی حوالے سے ایک ہی ایکسرسائز ہے جو سب کے لیے موزون اور مناسب. رمضان میں عشاء کی نماز بڑھ جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے. اس میں بھی حکمت نہیں کہ افطاری پر آپ اتنا کھانا کھاتے ہیں نا کہ اگر اتنی ورزش آپ سے نہ کرائی جائے تو آپ بیمار ہو جائیں گے. ہر چیز کا حکمت ہے. دنیا فوائد بھی ہے، اللہ کی قسم کھا کے بیٹھا ہوں. اور ہماری خواتین بیوٹی پارلر پر جاتی ہے اور وہاں سے پتہ نہیں کون سے کیمیکل خرید کے لاتی ہے اور لگی ہوئی ہے بیچاری کہ اس میں جمال میں نکھار آ جائے. میں اپنی ماؤں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں ان کیمیکلز کو چھوڑ دے، نماز شروع کر دے اور لمبے لمبے سجدے کرے. سجدوں کی برکت سے اللہ آپ کو خوبصورت بنا دے. یہ جدید تحقیقات ہے. اسلام کے دشمن بھی اس کی تبدیل کر رہے ہیں. کہتے جی یہ بندہ اللہ والا ہے. اللہ والا کیوں جی؟ اس کے چہرے سے نور چمک رہا ہے. کہتے ہیں نا لوگ یہ بندہ اللہ والا ہے، اس کے چہرے سے نور چمکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت تو ہے ہی، لیکن یہ لمبے لمبے سجدے کرتا ہے. آپ چلتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں، گھومتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. دل آپ کا اوپر ہے، نچلے حصوں میں خون جو پہنچتا ہے بلڈ سرکولیشن وہ خون رش کر کے پہنچتا ہے. اوپر کے حصوں میں رش کر کے نہیں پہنچتا. آپ کی گردن اوپر ہے، سر اوپر ہے، چہرہ اوپر ہے، دل نیچے ہے، سر نہیں پہنچتا. آپ کی گردن اوپر ہے، سر اوپر ہے، چہرہ اوپر ہے، دل نیچے ہے. سجدے والی حالت میں آپ کا دل اوپر ہو جاتا ہے، سر نیچے ہو جاتا ہے. سجدے والی حالت میں بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے. یہ خون، یہ بلڈ رش کر کے آپ کے چہرے میں پہنچتا ہے، آپ کے دماغ میں پہنچتا ہے. جتنے لمبے سجدے کرو گے آپ کے چہرے میں اتنا خون زیادہ آئے گا اور آپ کے چہرے میں نکھار پیدا ہوگا. ذرا تجربہ کر کے دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھیے. آخرت کی مہربانیاں تو ہیں ہی، لیکن دنیا کے بھی انعامات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام کے ساتھ کبھی نہیں سوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام کے ساتھ کبھی نہیں سوئے. سب بستر پہ، تختے پہ، فرش پہ میرے آقا سوتے تھے. چمڑے کا بستر تھا، رنگا ہوا چمڑا، اس کو بچھا دیتے تھے. اور اب آپ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحبان کے بعد کمر میں درد ہو گیا ہے جی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی آپ جو ہے نا گدے پر نہ سوئیں اور آپ تختے پر سوئیں. آقا کی سنت کے مطابق سونا شروع کر دیں، بہت ساری بیماریوں سے اللہ کو بچا دے گا. یہ تختے پر سونا، فرش پر سونا، یہ کمر کی بیماریوں کا علاج ہے، کی بیماریوں کا علاج ہے. آج کل پھر ڈاکٹروں نے ایسے گدے بنانے شروع کر دیے ہیں جو ٹائٹ قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عام جو نام کرتے ہیں ان کی وجہ سے کمر میں درد ہو جاتا ہے. یہ پوری دنیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو استعمال کرتے تھے، پوری زندگی میں میرے آقا نے 80% جو استعمال کیا. 20% گندم کم استعمال کرو. ہاں اگر صحت چاہتے ہو. حضور نے 20% تقریباً جو علماء نے اندازہ کیا ہے 80% جو استعمال کیے ہیں. جو کو کیا کہتے ہیں آپ انگریزی میں؟ بارلے. کیا کہتے ہیں؟ بارلے کہتے ہیں نا. ہاں 80% میرے آقا نے جو استعمال کیے، 20% گندم. کہتے ہیں کہ گندم کی وجہ سے حضرت آدم کو یہاں بھیجا گیا تھا. آپ گندم کے اتنے شیدائی ہو گئے کہ دوسری چیز ادب ہی نہیں ہوتی. ہاں جی، آج دل کے مریضوں کو اسپتالوں میں، شوگر کے اسپتالوں میں، امریکہ کے اسپتالوں میں، خراب کے اسپتالوں میں جو علاج دیا جاتا ہے کھانے کے حوالے سے، وہ جو کا بنا ہوا
یہ خوراک دل کے مریضوں کے لیے بہترین علاج ہے. آئے آقا کی سنت کی طرف, آقا کی سنت کی طرف. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا زیتون استعمال کرتے تھے, زیتون. والتین والزیتون والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. زیتون فرماتے ہیں کہ زیتون کی وجہ سے کولیسٹرول لیول کم ہو جاتا ہے, اور دل کی بیماریوں کا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا سبب یہی تو ہے کہ کولیسٹرول بڑھ گئے. مولانا آپ کا کولیسٹرول پر کنٹرول کریں, زیتون استعمال کریں, کولیسٹرول کا کنٹرول ہو جائے گا. یہ حضور کی سنت کی طرف دنیا واپس آ رہی ہے. میرے آقا نے ریشمی کپڑے استعمال نہیں کیے. عام طور پر ریشمی کپڑوں کو سلکی کپڑے کہا جاتا ہے, اور آج کل ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ جلد کی جو بیماریاں ہوتی ہے نا, اس کا سب سے بڑا سبب جو سلک ہے. چھوڑ دیں ان کو, کاٹن استعمال کریں. حضور نے کاٹن استعمال کی. اس زمانے میں کاٹن کو ٹوپی کپڑا کہا جاتا تھا. کاٹن جی, بڑے بڑے لوگ دین کے دشمن اسلام کو گالیاں دینے والے یا کپڑے لینے کے کبھی بھی کاٹن چاہیے. پیلا کاٹن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. کھانے کا انداز بھی وہی, پینے کا انداز بھی وہی, سونے کا انداز بھی وہی, گھومنے پھرنے کا انداز بھی وہی, شادی اور غمی کا انداز بھی وہی, گریا آہو تاری کا انداز بھی وہی, رب کو منانے کا انداز بھی وہی, اللہ کے دربار میں حاضری کا انداز بھی وہی, گفتار میں بھی وہی طریقہ, رفتار میں بھی وہی طریقہ, کردار میں بھی وہی طریقہ. رحمت للعالمین. اب آپ بولے تو میں بھی بولوں گا, بولے محبت سے بولے گا. سارے مل کے کہیں سبحان اللہ. محمد حکم گستا قوموں کا ہادی. ذرا مل کے کہیں سبحان اللہ. محمد حکم گستا قوموں کا ہادی. تو عالم میں علم و عمل کا منادی. وہ پیغمبر عزم خود اعتمادی. شریعت ہے کس کی بہت سیدھی سادی. محبت کے کیوں جتنے دریا بہائے. یار مر گئے ہیں یا ڈر گئے ہیں؟ ذرا محبت سے کہے سبحان اللہ. محبت کے کیوں جتنے دریا بہائے. تو بندہ نوازی کے جوہر دکھائے. کہ خود کھائے جاؤ, کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. اور دل ان کا بھی جیتا جو لینے آئے. محمد نبیوں کی مانا ہے سب انبیاء نے. غریبوں کے جانتا ہے کوہ ہرا نے. تقیموں کے سائل کا احسان مانے. غریبوں کے ہے کو رائی کے جانے. محمد وہ کریم بھی, وہ کریم بھی, وہ کریم بھی, وہ کریم بھی, اور رؤوف بھی, وہ رحیم بھی. وہ فرق پہ عرش مسیر بھی, وہ زمین پہ شاہ و فقیر بھی. وہی احسن الدرجات بھی, وہی اکمل الحسنات بھی. اسی کا فرق جہاز میں, یہ نماز میں, یہ اذان میں,
تدبیر ہی تنویر ہے، منہ سے نکلے جو بھی جملہ حق کی وہ تقریر ہے، تدبیر ہی تنویر ہے، منہ سے نکلے جو بھی جملہ حق کی وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مستقبل جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہم صلی علی محمد شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے آقا کی کو لگوں گا نہیں، میرے آقا سفید رنگ کو استعمال کرتے تھے، اکثر و بیشتر میرے آقا نے جو لباس پسند کیا ہے وہ سفید کلر کا۔ اب تو مولوی بھی رنگا رنگی ہو گئے، کیا کریں گے، اب تو پگڑیوں کی بھی ڈیزائنیں ہو گئی ہیں اور ملٹی کلر پگڑیاں ہیں ہماری، ہر ایک نے اپنی پہچان کے لیے دوسری پگڑی بنا دی۔ حضور اکثر و بیشتر سفید لباس استعمال کرتے تھے، میرے آقا نے کبھی کبھی کالی پگڑی پہنی ہے، جتنے انکار نہیں، کالے کپڑے نہیں پہنے، ہاں لیکن کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی پگڑی پہنی ہے۔ فتح مکہ کے دن میرے آقا کو کالی پگڑی تھی، جو حقیقت ہے ہم تسلیم کریں گے، اگر کوئی اسی نسبت سے کالی پگڑی پہنے گا تو ہم نہیں روکیں گے، کیونکہ آقا سے ثابت ہے اور حضور سے جو کچھ ثابت ہے وہ سب ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر حضور کا لباس اسے، اب ڈاکٹروں نے یہ تحقیقات کی ہے کہ انسانی صحت کے لیے بہترین کلر وائٹ کلر، جا کے ڈاکٹروں سے پوچھیں۔ ہاں جی، میرے آقا کہ نعلین مبارکین خالص چمڑے کے ہوتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارکین خالص چمڑے کے ہوتے تھے۔ اب یہ سارے آ رہے ہیں حضور کی قدموں کی طرف، کہتے ہیں یہ پلاسٹک کا جوتا مت پہنو، یہ ریکسین کا مت پہنو۔ ہاں جی، یہ جو آپ کا نروس سسٹم ہے نا جی، تنفیس رشتہ ہے نا آپ کا، وہ یہ پاؤں کا تعلق ڈائریکٹ دماغ کے ساتھ ہے، گڑبڑ نہ ہو جائے، خالص چمڑا استعمال کرو، آپ کی صحت کے لیے بالکل بہترین ہے۔ سول بھی چمڑے کا ہو، اوپر بھی چمڑا، نیچے بھی چمڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارکین خالص چمڑے کے ہوتے تھے۔ اب یہ دین کے دشمن جاتے ہیں اور اپنے جوتے خریدتے کہتے ہیں کہ پیور لیدر چاہیے، پیور لیدر۔ آقا کے قدموں کی طرف آئے کہ نہیں آئے؟ تو ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ آپ حضور کے عاشق ہیں نا، بولتے نہیں، کسی اور کے ہیں؟ اب تو بولو، کہاں بولو گے، سوال ہی نہیں۔ ہاں جی، جو حضور کے عاشق ہیں وہ وعدہ کریں کہ اپنی زندگی حضور کے نقش قدم کے مطابق گزاریں گے۔ روزانہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ رمضان کے روزے رکھیے، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ کعبے کا حج کیجیے، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ ہر سال حساب کر کے اموال کی زکات ادا کیجیے، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ والدین کی خدمت کیجیے، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ بڑوں کا ادب کیجیے، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ چھوٹوں پر شفقت کیجیے، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ اڑوس پڑوس والوں سے اس کے سلوک کیجیے، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ اپنے اخلاق بہترین بنائیے، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ حق بولیے، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ کسی کے پاس دھوکہ نہ کیجیے، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ امانت دار بن جائیے، یہ عشق رسول کا تقاضا ہے۔ میرے محترم دوستو، آدمی اپنے اخلاق سے پہچانا ہے۔ ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، اپنی ماؤں بہنوں کی فکر کریں۔ ہم خود بھی کوشش کریں، گھر والوں کو بھی دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری مسئولیت ہے، ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت کے احکامات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ منظور و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھے جا کے دعا کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر سائر المسلمين الموحدين المجاهدين في كل مكان. اللهم اهلك الكفرة واليهود والهنود والنصارى والحواريين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم ومزقهم كل ممزق يا إله العالمين. یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. کلمے کی زندگی اور کلمے پر موت عطا فرما. ایمان کی زندگی اور ایمان پر موت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا دے. یا اللہ جہنم سے بچا دے. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما. ہماری بہو بیٹیوں کی حفاظت فرما. ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما. یا اللہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.